الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 پر کلام چل رہا تھا، جن میں سے پہلا مسئلہ زہار کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، زوجہ کے کسی ایسے عضو کو ماں کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے دے کہ جس کی طرف نظر کرنا بیٹے کے لیے حرام ہے، تو بیوی وقتی طور پہ حرام ہو جاتی ہے، اور اسے حلال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کفارہ ادا کیا جائے، اور کفارے تین ہوتے ہیں، یا اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، غلام آزاد کریں، یہ نہیں کر سکتے تو 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلانا ہے، تو یہ کفارہ بنتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں چونکہ زہار کو طلاق تصور کرتے تھے، یہ فعل زہار ہے، تشبیہ دینا، تو شریعت نے اس کا رد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بیوی وقتی طور پہ حرام ضرور ہو جاتی ہے، اور کفارے ادا کر دیں تو حلال بھی ہو جائے گی، لیکن یہ طلاق نہیں ہے۔ اسی پر ہم پہلے کلام کر رہے تھے اور آپ کو سمجھایا تھا کہ شرعی احکام سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ سے مراد ایسے میں لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ جو دین کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اور دین کی تعلیمات سے جان چھڑانے کے لیے بہترین ڈھال یہ ہے کہ کہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، جی ان مولویوں کی باتوں پہ کون عمل کرے؟ چلے مولویوں کی، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ مولویوں کی باتیں ہیں نا، چلے ان کو تو کر دیں سائیڈ میں، آپ ایسا کریں اللہ تعالیٰ اس کو رسول کی باتوں پہ عمل کریں، اسے تو آپ نہیں ہٹائیں گے نا، رد نہیں کر سکتے، مولوی کی بات تو چلے کر دیں آپ، اب وہ احکام لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کہیں، اور ان کو لانے کے بعد پھر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، ان میں ذرا تھوڑا سا موازنہ کر کے دیکھیں کہ ان میں کیا فرق ہے۔ تو یہ خواہ کی باتیں ہیں، بچوں والی باتیں، ہمارے سامنے جب کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو 2 منٹ میں اس کو پھر ہم اس کا احساس دلا دیتے ہیں، اس کی تمام چالاکیاں 2 منٹ میں یوں ہوا ہو جاتی ہیں کہ تھوڑا سا حیا اور شرم کریں، کچھ غیرت کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کھاتے ہیں اور تمام تر نعمتیں اس کی حاصل کرتے ہیں، اور جب اس کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اسے مولوی کی بات کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اسی کا نام مروت ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ بات کہتے ہیں، کوئی احکام کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کہنا نہ مانے، ایک قول رد کرے، دوسری بات کو رد کرے، تیسری رد کرے، تو آپ تو ایک بات ہی اگر اولاد نہیں مانتی تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور اگر اولاد ایسی ہو کہ ہر بات کے اوپر آبجیکشن کرے اور کہے کہ تمہاری بات ہم نہیں مانتے، ہم تو اپنی عقل سے چلیں گے، اب زمانہ بدل گیا ہے، تو پھر آپ کی کیا کیفیات ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انفعال سے پاک و صاف ہے، یعنی وہ چیزوں کا اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہماری طرح تو نہیں ہے، اگر ہم نافرمانی کریں، کوئی ہماری نافرمانی کرتا ہے، دل دکھتا ہے، ٹینشن میں آتے ہیں، غصہ آتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسے اپنے احسانات اور انعامات سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عوارضات سے پاک و صاف ہے، وہ اگر ہم کچھ کرتے بھی ہیں یا آپ جیسے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما کر، یعنی وقتی طور پہ گرفت نہ فرماتے ہوئے نعمتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے، اسی سے یہ جو مجرمین ہیں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں بتاؤ تو ہمیں کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، ذرا قرآن اٹھا کے پڑھیں۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ نبیوں کی نافرمانیاں کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو بتاؤ ہم پہ عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا ہے، کہو اپنے رب سے کہ ہم پہ عذاب نازل کرے۔ تو چونکہ عذاب کا ایک وقت مخصوص ہوتا تھا، تو پھر انبیاء علیہ السلام یہی فرمایا کرتے تھے، قرآن بھی یہی ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ابھی وقت آئے گا۔ تو پھر وہ اس پہ اور شیر ہو جاتے تھے کہ دیکھا نا، ہم نے تو کہا تھا عذاب لے کر آپ نہیں لے کر آئے، تو اور شیر ہو جاتے تھے۔ جس طرح یہ آج ہمارا مسلمان شیر ہو رہا ہے، شرعی تعلیمات کے مقابلے میں سینہ کھول کے، سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، ہماری بہنیں کہ جو شریعت کے معاملات میں بالکل کوری ہیں اور صفر علم ہے، اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کی تعلیمات کو چیلنج کر رہی ہیں، تو اب یہ اور پھر کہتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہے تو کیوں نہیں آتا ہم پر وبال، ہم بالکل صحیح حق پر ہیں۔ یا اگر دل میں کبھی کوئی خوف پیدا ہوتا بھی ہے تو شیطان یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر تم غلط ہوتے تو دیکھو تمہارا کاروبار تباہ ہو جاتا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا، کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے اندر، تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے،
یہ ہمارے ہاں علامات ہیں اس چیز کی، صحیح اور غلط کی ہم علامات بناتے ہیں. اگر کسی سے آپ نے بدتمیزی کی اور ایک دم کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تم کہتے ہیں اللہ توبہ میں نے ضرور سے بدتمیزی کی تھی نا تو ایسا ہو گیا. یعنی یہ ہم نے ایک ضابطہ اور قرینہ بنایا ہوا آج کل کہ اگر فوری طور پہ نقصان ہو جائے کچھ بھی تو سامنے والا ضرور بزرگ ہے کہ اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بزرگ نہیں ہے. ہوتا تو پھر ایسا کیوں ہوتا؟ تو یوں مطلب معاملہ چل رہا ہے. تو اب ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، عالم بغاوت اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم دین کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. اور یہ میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا کہ یہ اتنا خطرناک ہے ایمان کے لیے، کیونکہ آپ کو بہت سارے ایسے بھائی بہن ہیں جن کو شرعی تعلیمات بالکل بھی نہیں معلوم، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام قطعی کیا ہے اور حرام ظنی کیا ہے. تو جن چیزوں کا حرام ہونا بالکل ایسی قطعی دلیل سے ثابت ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش تھی، اس کو کہتے ہیں حرام قطعی. اب وہ کیا ہے اس کی بھی ایک لسٹ ہے. اور اس کو اگر آپ نے حلال سمجھ کے کر لیا نا، جیسے بعض لوگ ضد میں آ کے آپ منع کریں یہ نہ کریں، ارے بھائی ہمارے لیے سب جائز ہے، حلال ہے. جسے آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں، رشوت کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے لیے یہ تو ہمارا حق ہے. رشوت ہمارا حق ہے. حق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا اور وہ حلال ہوتا ہے. تو گویا کہ رشوت کو حق کہہ کر اس کو حلال کہہ رہا ہے. ایسا آدمی اپنا ایمان بچا کر تو لے جائے تو ایمان زائل ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور پھر اگر ایمان دوبارہ اختیار کرنے والا کوئی عمل نہ کیا گیا تو بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ میدان محشر میں انسان کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نام ہوگا اس کا اکرم، اسلم، سلیم، بظاہر مسلمانوں والے نام ہیں لیکن کفار کی لائن کے اندر کھڑے ہوں گے. اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے اور علم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اہل علم کو معمولی نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اطراف میں کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہوں جو اپنے آپ کو عالم کہہ کر متعارف کروا رہے ہوں، جیسے کہ اکثر گاؤں کے اندر، بعض شہروں کے اندر بھی، بعض ایسی جگہ جہاں مستند علماء اور مفتیان کرام نہیں ہیں وہاں پہ اسی قسم کے نتھو پتو آگے آ جاتے ہیں. اور بہت سارے ایسے جعلی ڈبے پیر کہ جنہوں نے دین کے لیے بھی نہیں سیکھی ہوتی، وہ بھی کسی نہ کسی سے خلافت لے کر ایک آستانہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے لوگ ذرا بدظن ہوتے ہیں تو پھر اچھے علماء سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. جو صحیح مستند علماء ہیں ان کے خلاف بالکل آپ کی زبان سے کچھ نہیں نکلنا چاہیے. وہ جب کوئی احکام بیان کریں تو ایسا ہرگز نہ ہو کہ آپ ان کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کریں یا ان پہ کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیں یا ان کے خلاف علم بغاوت اٹھائیں. انہیں مولویوں کی باتیں کہہ کر ان کو نظر انداز کرنا بلکہ ان کا مذاق اڑانا اپنے حق میں حلال سمجھیں، جائز سمجھیں. اس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو بیوی کا مسئلہ تو میں نے عرض کر دیا اور وطی حرام کا بھی آپ کو بتایا. وطی مینس تعلق قائم کرنا ہے، عربک میں اس کو کہتے ہیں جسمانی فزیکلی ریلیشن جو ہے. یہ جو ہے اگر حرام تھا، شریعت نے منع کیا تھا، آپ نے اس حالت میں کر لیا ہے تو وطی حرام ہوتی ہے. تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ بچہ ولد الحرام ہے لیکن ولد الزنا نہیں ہوتا ہے. اس کا نسب باپ سے ہی ثابت ہوگا لیکن گناہگار ہوں گے، دونوں کو توبہ کرنی ہوگی. تو اگر خدا نخواستہ ایسا کبھی سابقہ زندگی میں ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کا معاملہ نہ کریں. اور میری گزارش ہے کہ آپ علم سیکھیں باقاعدہ اور لگاتار سیکھیں تو ان قسم کی مصیبتوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا کہ جو تمہارے لے پالک بچے ہیں جن کو تم اڈاپٹ کر لیتے ہو وہ تمہاری اولاد نہیں ہو جاتے، وہ اصل باپ کی ہی اولاد رہیں گے اور ان بچوں کو انہی باپوں کی طرف منسوب کرو. تو چنانچہ نسب بدلنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے جو جان بوجھ کے نسب بدلے. تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ عربوں کے بڑے بڑے خاندان ہوتے تھے اور ان خاندانوں سے نسبت اور تعلق انسان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی تھی، کیونکہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو جو کسی قبیلے کے بڑوں نے کوئی قابل فخر کارنامے کیے ہوتے تھے، 1000 آدمیوں کو مارا ہے جی، 1000 قبیلے تباہ کیے ہیں، سینکڑوں جنگیں جیتی ہیں، تو وہ فخر سے اپنے بڑوں کا کارنامے بیان کرتے تھے کہ ہمارا بڑا ایسا ہے، ایسا ایسا ایسا.
تو پھر جو نیچے والے تھے، جو بڑھ کے مارنے والے تھے، اگرچہ انہوں نے اتنے بڑے کارنامے نہیں کیے تو لوگ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کا مجالس میں ایک مقام ہوا کرتا تھا۔ تو یوں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو جھوٹ موٹ اپنے آپ کو اس طرح غلط، یعنی جو اصل قبیلہ ہے نہیں، اصل ان کے آباء و اجداد نہیں ہے، لیکن ان کی طرف منسوب کر لیا کرتے تھے۔ جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں بعض حضرات ایسے ہیں جو سید نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک شخص جس کو ہم جانتے ہیں کہ بچپن سے وہ غیر سید ہے، وہ اب اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے لگا۔ تو جب اس کو کسی نے کہا کہ آپ سید لکھ رہے، یہ تو غلط ہے، آپ تو سید ہیں نہیں، تو کہنے لگا سید بمانے سردار، میں تو سردار کے طور پہ لکھتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ ایسا لکھنا شرعاً گناہ ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھیں گے سید زیادہ ہے اور اس کی اسی اعتبار سے تعظیم کریں گے۔ تو جھوٹی عزتیں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات اس زمانے میں کیے جاتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا کہ جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی غلط خاندان کی طرف منسوب کرے اور اپنے باپ کا غلط نام بتائے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب یہاں بھی ایسی معاملہ ہے کہ آپ نے ایک بچے کو لے کر پالا اور آپ نے اپنا نام اس کو دے دیا، اصل والد کا نام نہیں بتا رہے ہیں آپ، تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس کا نسب بدل دیا، اور نسب بدلنا تو گناہ ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو ایک علت تھی، ایک لاجک ہے، ایک سبب ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے دور میں اس لیے نام بدلنا منع کیا گیا کہ نسب بگڑ جاتا تھا۔ کوئی اپنے آپ کو اپنے خاندان سے ہٹا کر غیر خاندان کی طرف منسوب کرے گا تو آگے اس کی نسلیں انہی کی طرف منسوب ہوتے رہیں گی، لوگوں کو کیا پتا کہ کس نے خرابی کی ہے، اور اس طرح نسب بدل جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نسب کی تبدیلی کو سختی سے منع فرمایا کرتے تھے، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھی، کیونکہ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ جمع کی جانی تھی، اور اس میں راویوں کے خاندان کے بارے میں تحقیق کرنی ہوتی تھی کہ کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور اس سے بھی بڑے بہت سارے پھر مسائل حل ہوتے تھے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک فلاں خاندان کا ہے تو یہ فلاں خاندان کون سے علاقے میں تھا؟ فلاں علاقے میں، اچھا تو اس کا مطلب یہ بھی فلاں علاقے میں ہوگا، تو اب یہ اسی علاقے کے ایک عالم کی حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کے آپس میں ملاقات ہوئی ہوگی، یوں نتیجے نکلتے تھے۔ اب یہ ایک آدمی ہے اس خاندان کا اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں اس خاندان کا ہوں، اور یہیں پر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے کہ میں نے فلاں سے لی، حالانکہ وہ خاندان والے ادھر آتے ہی نہیں تھے مثال کے طور پر۔ تو اگر پتہ چل جائے کہ یہ اس خاندان کا ہے تو فوراً آبجیکشن ہوگا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ یہاں سے حدیث کیسے لے سکتا ہے، یہ تو بہت کوسوں میل دور دوسرے خاندان کا تھا۔ اس وجہ سے نسب جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی فرمائی تھی۔ تو آج کل کے دور میں اب آپ اگر کسی کو اپنا بیٹا بناتے ہیں تو اب یہاں دو صورتحال ہیں، ایک تو یہ کہ اسی قسم کا کوئی فاسد ارادہ ذہن کے اندر ہو تو بالکل منع ہے اور شریعت اس کو منع کیا، ایک یہ کہ کوئی وجہ ہی نہ ہو، بس ایسے ہی جی چل رہا ہے معاشرے میں، ہم نے بھی کر دیا، یہ بھی منع ہوگا۔ ایک لیکن ہوتا ہے کچھ مصلحت صحیحہ۔ مصلحت صحیحہ یہ ہے مثال کے طور پہ کیونکہ جن کو آپ نے بچوں کو لیا ہے وہ دو طرح کے ہیں، ان کے اصل باپ کا نام معلوم ہے یا نہیں معلوم، جسے قرآن نے بھی کہا، مثلا بہن کا بیٹا لے لیا، بھائی کا بیٹا لے لیا، تو یہاں تو پتہ ہے کہ کس کے بچے ہیں، یا پھر بچہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہیں عیدی سینٹر کے جھولے میں چھوڑ کے کوئی چلا گیا، یا ویسے یتیم خانے میں کوئی بچہ پتہ نہیں جو کون چھوڑ کے چلا گیا تھا، کہاں سے یہ بچہ ملا تھا، اس کا باپ حقیقی کون تھا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ دو طرح کی صورتحال ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ڈاکومنٹس وغیرہ میں نام رکھوایا جاتا ہے تو گارجین نیم اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، سرپرست کا نام ہو یا کہ والد کا نام یا سرپرست، پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ چلیے سرپرست میں آپ نے اپنا نام لکھوا دیا۔ اب وہاں صرف لکھا ہوتا ہے باپ کا نام، اب باپ کا نام اگر دوسرا لکھوائیں تو کہتے ہیں لاؤ اس کو شناختی کارڈ لائیے جی، بعض صورتوں میں پاسپورٹ، بعض صورتوں میں حقیقی باپ کو حاضر ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آ گئی پرابلم، کیسے لائیں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر مسئلہ پتہ ہی نہ ہو، اور اگر پتہ بھی ہے مثال کے طور پہ اس کا حقیقی باپ فوت ہو گیا ہے اور ہم نے لے کے پالا ہوا ہے تو اب حقیقی باپ کو کہاں سے لے کر آئیں، اور اگر کہیں گے کہ جی مر گیا ہے تو پھر بہت سارے اور پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، تو اس میں پھر مجبوراً جو شخص پال رہا ہوتا ہے وہی اپنا نام باپ کے خانے میں لکھوا دیتا ہے۔ تو جب اس قسم کی کوئی مجبوری سامنے آ جائے کہ ڈاکومنٹس وغیرہ یا موجودہ جو دور میں
سیکورٹی وغیرہ کے جو تقاضے ہیں ان کے حساب سے، یہ ریکوائرمنٹس کے حساب سے اگر کوئی شخص اپنا نام باپ کے خانے میں لکھواتا ہے اور قصد و ارادہ بچے کے نسب بدلنے کا نہ ہو، جس کی علامت یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی پوچھے گا کیا یہ آپ کا بیٹا ہے، وہ جواب میں کہے نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا یہ کسی اور کا ہی ہے، نام میں نے اس لیے لکھوا دیا کہ بہرحال ڈاکومنٹس وغیرہ میں یہ معاملہ چلانا تھا، تو پھر اس کا مطلب اگر وہ یہ معروف کر دیتا ہے، مشہور کر دیتا ہے کہ یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور پھر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر باپ کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بڑی احتیاط والی بات ہے کہ جب آپ کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، اب آپ نے اس کو گھر میں رکھ لیا اور آپ کی اپنی 2 بچیاں ہیں مثال کے طور پر گھر میں، اب یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے، تو یہ آپس میں اگرچہ بھائی کہتے ہیں، وہ بہن کہتا ہے، وہ بھائی کہتے ہیں، وہ باجی کہتا ہے، بھائی جان کہتے ہیں، لیکن ہے تو نامحرم۔ اور پھر یہ جو ماں ہے اس شخص کی بیوی، یہ اس کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، جب یہ بالغ ہوگا تو اس ماں سے بھی اس کو پردہ کرنا پڑے گا، یہ ماں کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، بے پردہ آئے گی تو حرام۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم تو شروع سے ہی تو میری گود میں پلا ہے، چھوٹا سا گود میں میرے آیا تھا، میں نے اس کو پال پوس کر جوان کیا ہے، تو کیا ہوگا آپ نے، لیکن جو شرعی تقاضے ہیں پردے کے وہ تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، تو ان میں یہ بھی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑی سی احتیاط اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایسی اگر بچی کو ایڈاپٹ کیا ہے تو یاد رکھیں جب بچی جوان ہوگی، جیسی بالغہ ہونے کے قریب ہوئی، تو اب یہ باپ جو باپ کہتی رہی ہے جس کو، یہ اس کا نامحرم ہو گیا ہے اور اس سے اس کو پردہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ ان چیزوں پر بھی تو توجہ ہونی چاہیے، یہ ہمارے ہاں ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، اور گھر میں بے شمار گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے گناہ کی نیت نہیں ہوتی، بدنگاہی ہو رہی ہے، بے پردہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، گھر میں ماں بیٹھی ہے تو دوپٹہ اتارا ہوا ہے، آستینیں اوپر کی ہوئی ہیں، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، تھوڑا سا پنڈلی تک شلوار اٹھی ہوئی ہے، تھوڑی سی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہے جو ستر میں داخل ہے، اور یہ بیٹا آ کر پنڈلی پہ نگاہ پڑ رہی ہے اور ہاتھوں پہ نگاہ پڑ رہی ہے، اگرچہ ماں کہہ رہا ہے، اگرچہ ماں کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ تو نامحرم ہے اس کے لیے۔ ان چیزوں پر اچھی طرح توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے مزید احکام نیکسٹ پروگرام میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال